عمل کر پھر دیکھ رزق تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنگ دست محتاج افراد کو ایسے ایسے وظائف چن کر دیے کہ آج وہ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ فراغی رزق اور فاقوں کے خاتمے کے لیے یہ اعمال بہت کارگر ثابت ہوئے ہیں۔ یہ میرے اور جن کو میں نے بتایا ان سب کے آزمودہ اعمال ہیں۔ یہ اعمال انتہائی آسان ہے۔ فراغی رزق کا انوکھا عمل، اپنے والدین کے قدموں کو چھو کر روزانہ صبح و شام اپنے چہرے پر ملیں۔ اگر والدین وفات پا چکے ہیں تو صبح و شام ان کی قبر پر جا کر یا آپ جس مقام پر ہیں وہیں پر بیٹھ کر اول آخر ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی روح کو ہدیہ کریں اور وہ ہاتھ چہرے پر ملیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کی برکت سے رزق میں بہت برکت ہوگی اور ہر طرح کی بندش ختم ہوگی۔ رزق میں بے بہا اضافہ۔ رزق کی فراخی کے لیے ان 3 اسماء الحسنہ کا وظیفہ 21 روز تک وقت مقرر کر کے پڑھیں۔ طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں تو پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا وہابو، تو پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا وہابو پڑھیں، پھر سجدے میں جا کر 100 بار یا رزاقو پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھا کر 100 بار پڑھیں یا مغنی۔ اس کے بعد 3 بار درود شریف پڑھیں اور عجز و انکساری سے فراغی رزق کے لیے دعا کریں۔ مجرب عمل ہے۔ رزق کی فراخی کے لیے دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر سے قبل رزق کی تقسیم شروع ہوتی ہے۔ رزق کے دروازے کھولے جاتے ہیں فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے۔ تہجد کے وقت اٹھیں اور وضو کر کے 300 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ ایک ندا ہے فقیر کی کریم کے دروازے پر۔ یہ پڑھ کر بیٹھے رہو یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت آ جائے، پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھو۔ اس عمل سے دنیا یعنی رزق تمہارے پاس ٹوٹ پڑے گی اور ہر وہ شے ملے گی جس کی تم کو ضرورت ہو۔ پھر فرمایا کہ اس کی نیکیاں تمہارے لیے آخرت کے واسطے ذخیرہ رہیں گی۔ مجرب عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو چند روز کر لیتے ہیں تو غیب سے رزق کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے اور دنیا کی کسی مصیبت اور تکلیف میں گرفتار نہ ہوں گے۔ روحانی ترقی ہوگی، دل پر نور کے دروازے کھل جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ کسی دشمن کو بھی رزق کی تنگی نہ دے، کیونکہ جس طرح حکماء حضرات قبض کو ام الامراض سے منسوب کرتے ہیں کہ یہ تمام بیماریوں کی ماں یعنی جڑ ہے، اسی طرح ہمارے معاشرے میں تنگی رزق تمام برائیوں کو ایجاد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس سے اکثر انسان میں ہر برائی اور عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کے صدقے سب کو تنگی رزق سے بچائے، آمین۔ محترم ناظرین، عرض ہے کہ رب تو سب کا رب ہے، مگر بندہ اپنا موازنہ کرے کہ وہ بندہ ہے یا نہیں۔ امید ہے کہ اپنی ہی خامیاں نظر آئیں گی۔ بہرحال آپ از خود اپنے آپ کو درست کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اپنے ماں باپ کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ رزق کی فراخی اور تنگی اللہ رب العزت نے اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہے۔ دنیا والے جادو ٹونے کے زور پر
کسی کا رزق روزگار باندھ دینے، کم کر دینے، ختم کر دینے یا چھین لینے کی کالک اپنے منہ پر مل لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی ممکن ہے کہ جب یہ بدبخت کسی کا رزق باندھنے کا کبھی عمل کر رہا ہو، وہ واقعہ متاثرہ شخص کے لیے تنگی ترشی کا دور شروع ہونے کا ہو۔ اب بدحالی تو اس غریب پر اللہ کے حکم سے آ رہی تھی، درمیان میں اس دشمن دین نے خود کو الزام اپنے سر لے لیا اور خواہ مخواہ اپنی عاقبت برباد کر لی۔ بہرحال اگر واقعہ کسی کا روزگار باندھ دیا گیا ہو تو درج ذیل عمل اس کے توڑ کے لیے اکثیر ہے۔ نمبر 1، روزانہ بعد از نماز فجر اول و آخر درود شریف 101 مرتبہ پڑھیں۔ درمیان میں سورہ مزمل 18 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور دعا کریں۔ یہ پانی خود پئیں، گھر والوں کو پلائیں۔ گھر، دفتر، دکان، با مقام کاروبار میں اس کے چھینٹے ماریں۔ یہ عمل 41 دن کا ہے۔ حالات میں تبدیلی انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں شروع ہو جائے گی۔ تاہم اگر اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیا جائے تو زندگی میں کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہتی۔ نمبر 2، صبح کو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں۔ نمبر 3، رات کو سونے سے قبل روزانہ سورہ ملک اور سورہ واقعہ پڑھیں اور پنجگانہ نماز ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کیا کریں اور گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، کیونکہ گناہوں کی کثرت سے بھی رزق کی تنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کریں۔ انشاءاللہ تعالی کوئی وجہ نہیں کہ آپ پر اللہ کرم نہ کرے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ اس لیے اس کریم رب سے زیادہ دعائیں مانگیں، وہ ضرور بالضرور کرم فرمائے گا۔